چرچ کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام قبول ہو. آمین. ہاللویا. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، میں چاہوں گا کہ نویدیا خان سامنے آئے اور نرسنگا پھونکے تاکہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھ سکیں. ہاللویا. سامنے آپ کی بھرپور تعلیوں میں نویدیا خان سامنے آئیں گی اور نرسنگا پھونکیں گی، اور اس کے بعد ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. خدا کے جلال کے لیے بھرپور تعلیم چاہیے. اب چلے جائے نیچے بیٹا. مکاشوہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت. مکاشوہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت. خداوند کی آواز کو سماعت فرمائیے گا. صفحہ نمبر 250 پر عہد نامے میں یہ آپ کو ورس ملے گی. وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. سب کہے گا آمین. آج صبح میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ حاملہ تھی، وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. دوبارہ پہلی آیت جو پچھلے سنڈے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی. خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. سب کہے گا آمین. میرے عزیزوں، جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ عورت جو آسمان پر نظر آئی ہے، یہ فزیکلی عورت نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مقدسہ مریم ہے. پچھلے سنڈے میں نے ایک جامع تعلیم دی اور میں نے بتایا کہ یہ مقدسہ مریم نہیں، بلکہ یہ عورت جو آسمان پر نظر آئی ہے، یہ عورت بنی اسرائیل ہے. یہ عورت جو نظر آئی ہے یہ بنی اسرائیل ہے. یہ عورت بنی اسرائیل کو ظاہر کر رہی ہے. عہد عتیق میں اسرائیل کو ہمیشہ ایسی عورت کہا گیا ہے جو درد ذہ میں ہے. پہلی آیت میں ہم نے عورت کی شناخت اور اس کے لباس کی وضاحت کی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں چند اور باتیں آج سب ہم دیکھیں گے کہ بچہ پیٹ میں پوشیدہ ہے. اگر فزیکلی بات کی جائے، فزیکلی اس بچے کی بات کی جائے تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. بچے کی نشو نما ہو رہی ہے اور وہ بڑھ رہا ہے. تیسری چیز، بچہ ہمیشہ پیٹ میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا. بچہ
بچہ جو ہے ہمیشہ پیٹ میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا، وہ ایک مقررہ وقت تک پیٹ میں رہے گا اور اس کے بعد وہ پیٹ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ کچھ وقت کے لیے پوشیدہ رہے گا لیکن اس کے بعد نکال دیا جائے گا۔ وہ مقررہ وقت پر پیٹ سے باہر نکلے گا اور ظاہر ہوگا۔ اس کی پیدائش سے پہلے، بچے کی پیدائش سے پہلے، کنسیو ہونے کے بعد، درد ذیل لگنے کے بعد، پھر جو آخری عمل ہوگا وہ بچے کو جنم دے گی۔ پہلی چیز کنسیو کرے گی، دوسری چیز، پہلی چیز کنسیو کرے گی، دوسری چیز بولیے گا، بولیے گا، دوسری چیز درد ذیل لگے گا، اور تیسری چیز درد ذیل کے بعد کیا ہوگا؟ بچے کو جنا جائے گا۔ بائبل مقدس میں یہی لکھا نا، وہ حاملہ تھی، یعنی کہ اس نے کنسیو کیا اور اس کے بعد درد ذیل لگ گیا اور درد ذیل سے وہ چلاتی اور اس کے بعد اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ تین باتیں ہیں اس میں، تین باتوں کو آج صبح ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز اس نے کنسیو کیا، دوسری چیز وہ درد ذیل میں ہے، تیسری چیز بچہ جننے کو ہے۔ اب یہ اشارہ مقدسہ مریم کی طرف نہیں ہے، یہ اشارہ مقدسہ مریم کی طرف نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہوئی ہے، وہ درد ذیل میں چلاتی ہے اور بچہ جننے کو ہے۔ اب سوچتے تو ہوں گے کہ یہ ساری باتیں مقدسہ مریم کی طرف لے کر چلتی ہیں، لیکن جب میں اس کی تفسیر کروں گا تو آپ جانیں گے کہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل ہے جو حاملہ ہوا ہے، جو درد ذیل میں پڑا ہوا ہے اور وہ بچہ جننے کو ہے۔ پہلی بات، وہ حاملہ تھی، وہ حاملہ تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ عورت بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے، جس کو شروع ہی سے خدا بتاتا رہا کہ تم میں سے ایک شخص نکلے گا۔ قوم بنی اسرائیل کو یہی بتایا اس نے کہ تم میں سے ایک شخص برپا ہوگا، تم میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، اور جب وہ ایک شخص پیدا ہوگا، ایک شخص نکلے گا، اور وہ میرا کیا ہوگا؟ وہ میرا ممسو ہوگا، وہ میرا ممسو ہوگا۔ خدا قوم بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک شخص نکلے گا اور وہ میرا ممسو ہوگا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 49ویں باب اور اس کی 10ویں آیت کو، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شلوا نہ آئے اور قومیں اس کی متحد نہ ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں شلوا سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مریم سے پیدا ہوا، نہیں، بلکہ وہ قوم بنی اسرائیل سے پیدا ہو رہا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدے کی تکمیل یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح قوم بنی اسرائیل سے پیدا ہوا۔ استثنا کی کتاب میں خدا نے موسیٰ سے فرمایا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اس سے پہلے کہ مسیح پیدا ہو، خدا نے موسیٰ سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ انہی
کہ بھائیوں میں سے تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کچھ میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ خدا نے پہلے ہی سے موسیٰ کو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی ایک نبی برپا ہوگا جو میری سنے گا، جو میں اسے کچھ کہوں گا وہ میری سنے گا اور وہی آگے بات بتائے گا۔ یہ اطلاع خدا نے خداوند مسیح کی پیدائش سے تقریباً 1491 برس پہلے دی اور پھر 742 برس پہلے یسایہ کی کتاب اس کے 4 باب اور 14ویں آیت میں بتایا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے۔ ہاں 742 برس پہلے ہی یسایہ کی معرفت یہ پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ کنواری حاملہ ہوگی، لیکن میرے عزیزو بے شک یہ پروفیسی یہ نبوت تو ہو رہی ہے کہ ایک نبی برپا ہوگا، ایک نبی پیدا ہوگا، اور بائبل مقدس میں اور بھی بہت سے حوالہ جات اس کے بارے میں ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، بنی اسرائیل کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جس کی خبر نبیوں کے وسیلے پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح جو پیدا ہوا وہ کون تھا؟ وہ بنی اسرائیل قوم سے وہ پیدا ہوا، وہ یہودی تھا، وہ یہودی تھا اور وہ قوم بنی اسرائیل سے وہ پیدا ہوا۔ اور غلطیوں 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے اور جب وقت پورا ہو گیا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ میرے عزیز آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو مریم سے پیدا ہوا، ہاں مریم سے پیدا ہوا، لیکن کس نسب نامے سے پیدا ہوا؟ وہ قوم بنی اسرائیل سے پیدا ہوا، وہ یہودی قوم سے پیدا ہوا۔ اور جو یوحنا آسمان پر ایک عورت کو دیکھ رہا ہے وہ عورت فزیکلی نہیں بلکہ وہ عورت قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ آفتاب کو اوڑے ہوئے ہے اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے، اور وہ کتنے ستاروں کا؟ 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے۔ 12 قبیلوں کو دیکھ لیجئے گا، مکاشوہ کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور آسمان پر میں نے ایک تخت دیکھا اور تخت کے سامنے کیا دیکھا؟ 12 تخت دیکھے ہیں اور ان 12 تختوں پر 12 قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 12 کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سروں پر تاج ہیں۔ یہ وہی 12 قبیلے ہیں، یہ وہی 12 ہیں جن کے بارے میں خدا نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور انہی میں سے خدا نے یسوع مسیح کو پیدا کیا ہے، انہی میں سے خداوند نے یسوع مسیح کو پیدا کیا ہے، اور وہ زوراور ہے۔ کلام کہتا ہے کون اس کتاب کی مہروں کو کھولے گا؟ کون اس کتاب کی مہروں کو توڑے گا؟ ہے کوئی نہیں، رونے لگ پڑے، چلانے لگ پڑے۔ لیکن برے نے کیا کہا؟ یہودا کے قبیلے کا ببر، شیر ببر ہے جو اس کتاب کی مہروں کو لے گا اور وہ توڑے گا، وہ توڑے گا، وہ یہودا کے قبیلے کا ببر ہوگا۔ اور یہودا کے قبیلے کا ببر کون ہے؟
کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور یہودا کس میں سے ہے؟ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے نسب نامے کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو پیچھے نظر آئے گا کہ وہ یہودا کا شیر ببر ہے. یہودا کا شیر ببر ہے. یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہوئی ہے، یعنی کہ قوم بنی اسرائیل وہ حاملہ ہوئی ہے. قوم بنی اسرائیل حاملہ ہوئی ہے، اور قوم بنی اسرائیل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پیدائش سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کو درد ذے بھی لگا ہے. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یعنی بنی اسرائیل کو درد ذے لگنا ضرور تھے. اس سے پہلے کہ مسیح پیدا ہوتا، اس سے پہلے کہ نجات دہندہ اس دنیا میں آتا، اس سے پہلے کہ کفارہ دینے والا آتا، اس سے پہلے کہ مخلصی دینے والا تھا، اس سے پہلے کہ باپ سے ملاقات کروانے والا تھا، اس سے پہلے کہ دیوار کو توڑنے والا تھا، قوم بنی اسرائیل کو درد ذے میں سے گزرنا تھا. پیدائش نہیں ہوئی، پیدا نہیں ہوا. پیدا ہونے سے پہلے ہی قوم بنی اسرائیل کو درد ذے لگا، اور وہ ان تمام تر مشکلات اور پریشانیوں اور تکلیفوں میں سے گزری وہ قوم. یہاں اس درد ذے کی طرف اشارہ نہیں جو مریم کو لگے تھے، اس کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ وہ جو بنی اسرائیل قوم کو لگے تھے اس کی طرف اشارہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو درد ذے لگے. قوم بنی اسرائیل ان مشکلات اور ان پریشانیوں میں سے گزرے. مسیح کے آنے سے پہلے قوم بنی اسرائیل بڑے دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزری. بابل کی سیری کو دیکھ لیجئے گا. پچھلے دنوں میں نے بابل کی سیری کے بارے میں کلام سنایا. کتنے سال کی اسیری میں وہ چلے گئے؟ یاد ہے آپ کو؟ 70 سال کی اسیری میں قوم بنی اسرائیل گزر گئی. وہ چلے گئے، وہ غلام بن گئے. نبوکدنصر آیا اور ان کو غلام بنا کر لے گیا. وہ انہوں نے غلامی کی زندگی کو گزارا. وہ غلام کی حیثیت سے وہاں پر رہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح ان کی نسل سے پیدا ہوتے، ضرور یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل درد ذے لگتے اس کو. وہ دکھوں میں سے گزرتے، وہ پریشانیوں میں سے گزرتے. اور جب تک ہم دکھوں میں سے نہیں گزریں گے، ہم پریشانیوں میں سے نہیں گزریں گے، اس وقت تک ہمیں برکت نہیں، اس وقت تک ہمیں برکت نہیں. بابل کے بادشاہ نبوکدنصر 586 کافمیم کے وقت سے لے کر رومیوں کی حکومت تک دیکھ لیجئے گا کتنا عرصہ یہ بنتا ہے. رومیوں کی حکومت تک، جن کی زیر حکومت میں یسوع مسیح پیدا ہوا تھا، اس وقت تک اس قوم کو دکھوں میں سے، پریشانیوں میں سے، تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا. غیر اقوام ان پر ظلم و تشدد کرتے. غیر اقوام کے لوگوں نے ان کو ستایا. غیر اقوام کے لوگوں نے ان کے لیے ٹیڑے رستے اختیار کروائے. غیر قوم کی انتہا کی شدت ان کے اوپر تھی اور یہ ظلم کے نیچے تھے، یہ پریشانیوں کے نیچے تھے،
یہ دکھوں کے نیچے تھے، یہ غلامی کے نیچے تھے، یہ حکومتوں کے نیچے تھے، یہ ریاستوں کے نیچے تھے، یہ نامناسب حالات کے نیچے تھے، اور بے شک یہ ان حالات میں سے گزرے، اور ان حالات میں سے گزر کر یہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے۔ یہ آخری سٹیج ہے اس قوم کی کہ ایک جگہ پر یہ قوم نہیں ہے، بلکہ یہ قوم جو قوم بنی اسرائیل ہے یہ تتر بتر ہو گئے، اور ابھی تک یہ سکیٹرڈ ہے، ابھی تک یہ ایک جگہ پر موجود نہیں ہے، ابھی تک یہ تتر بتر ہیں۔ عہد کے صندوق کے بارے میں ابھی علم نہیں، کچھ کہتے ہیں مل گیا، لیکن ہم لاویوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہاں پر ہیں لاوی؟ کہاں پر ہے 12 قبیلے جن کو اکٹھا کیا جائے گا، عہد کے صندوق کو لایا جائے گا؟ یہ تتر بتر ہیں ابھی بھی یہ قوم، اور ابھی بھی معلوم نہیں اس قوم کے باقی لوگ کہاں پر ہیں۔ کیا ان پر تشدد ہو رہا ہے؟ کیا ان پر مصیبتیں پریشانیاں ہیں؟ معلوم نہیں۔ اس آیت میں عورت یعنی بنی اسرائیل قوم حاملہ ہے، بنی اسرائیل قوم حاملہ ہے، اور وہ درد زہ سے وہ چلاتی ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی ساری تواریخ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی تواریخ کی طرف وہ اشارہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت درد زہ میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ تواریخ پہلے مسیح کی پیدائش میں پوری ہوتی ہے، اور پھر 2000 برس کے بعد دانیل کے 70ویں ہفتے میں مکمل طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی غلامی سے لے کر مسیح کی پیدائش تک تقریباً جو عرصہ بنتا ہے وہ 1700 سال کا عرصہ بنتا ہے، 1700 سال، جس میں مسیح کے آنے کی اطلاع ملتی رہی ہے، اور بنی اسرائیل اس ماں کی طرح پر امید رہی ہے، پر امید رہی ہے جو بچہ جننے کی امید سے ہو۔ ابھی بھی یہ قوم بنی اسرائیل اس امید میں پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی یہ قوم اپنی بیٹیوں کو کمارا رکھتی ہے کہ یسوع مسیح نجات دہندہ پیدا ہونے کو ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہو چکا ہے۔ وہ ابھی بھی اس انتظار میں ہیں کہ یسوع مسیح پیدا ہوگا۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل غلامی کے لیے بیچے گئے، غیر اقوام کے ظلم و تشدد سے دبائے گئے، اور ملک در ملک بھاگتے رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے بے شمار قوموں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھایا، لیکن اپنی امید نہیں چھوڑی، اپنی امید نہیں چھوڑی۔ ان کی امید یہ ہے جس طرح ایک عورت کی امید یہ ہوتی ہے کہ اس نے کنسیو کر لیا ہے، اور کنسیو کرنے کے بعد اس کو درد زہ لگے ہیں، اور درد زہ کے بعد اسے ایک بڑی امید ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کو یا بیٹی کو جنم دے گا، وہ جنم دے گی، اور اس کی جو درد ہے وہ خوشی میں بدل جائے گی۔ قوم بنی اسرائیل بھی اسی امید سے ان دکھوں میں سے گزر رہی ہے، پریشانیوں میں سے گزر رہی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ جب مسیح پیدا ہوگا میرا یہ درد سے ختم ہو جائے گا، میری تکلیف جاتی رہے گی، مشکل وقت جاتا رہے گا، کیونکہ مجھ سے نجات دہندہ پیدا ہوگا، مجھ سے نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ کسی عورت سے پوچھ لیجئے گا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے وہ کس قدر تکلیف میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف اگر عورت کو ہوتی ہے
تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے. وہ اس کی تکلیف کا اینڈ ہوتا ہے، وہ پیک لیول ہوتا ہے کہ جب ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اور ان تکلیفوں میں سے گزرتی ہے جب، اور گزرنے کے بعد جب وہ اپنے بچے پر نکاح کرتی ہے وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے جو اس نے صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے جب تو ساری تکلیف بھول جاتی ہے. اسی طرح قوم بنی اسرائیل بھی ابھی تکلیف میں سے گزر رہی ہے. ابھی بھی قوم بنی اسرائیل مشکل حالات میں سے گزر رہی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم مسیح کے چہرے کو دیکھیں گے ہماری تکلیف جاتی رہے گی، ہماری تکلیف جاتی رہے گی. لیکن شاید ان کو علم نہیں کہ ان کی تکلیف ختم کرنے والا مسیح آ چکا ہے، وہ آ چکا ہے. نپولین بوناپارٹ کے بارے میں ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے جرنیلوں نے ایک سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ بتائیے گا، نپولین سے کہا کہ بتائیے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے. جرنیلوں نے سوال کیا نپولین سے کہ بتائیے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے. تو نپولین نے وداؤٹ ہیزیٹیشن، نپولین نے بغیر ہچکچاہٹ کیے ہوئے اس نے ایک لفظ بولا، اور وہ لفظ تھا یہودی قوم. کیا؟ یہودی قوم ایک بڑا معجزہ ہے. یہودی قوم ایک بڑا معجزہ ہے. یہ نپولین کہتا ہے اپنے جرنیلوں کو جواب دیتے ہوئے. یقیناً یہودی قوم جو بنی اسرائیل قوم کا ایک حصہ ہے، بنی آدم کی تواریخ کا ایک بڑا معجزہ ہے، ایک بڑا عجوبہ ہے. پوری کی پوری تواریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، سب سے بڑا معجزہ یہودی قوم ہے. یہودی قوم ہے سب سے بڑا معجزہ. اس سے بڑا معجزہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑا معجزہ دنیا میں ہے ہی نہیں. سب سے بڑا معجزہ ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل ہے. قوم بنی اسرائیل کے درد ذے کے بارے میں دوہری پیش گوئی کی گئی ہے. دو درد ذے کے بارے میں بتایا گیا ہے. بنی اسرائیل کے درد ذے کے بارے میں دو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، اور وہ دو پیش گوئیاں کون سی ہیں ہم دیکھیں گے. یعنی ایک وہ درد ذے جو اس قوم کو خداوند مسیح کی پہلی آمد پر لگے. مسیح کی پیدائش ہوئی، یس، اور مسیح کی پیدائش کے موقع پر، مسیح کی پیدائش کے موقع پر جو سانے ہوا، جو قوم بنی اسرائیل کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ پہلا درد ذے تھا کہ 2 سال سے نیچے بچوں کو قتل کر دیا گیا. یہ ایک بہت بڑا دکھ، ماؤں کے لیے بڑی تکلیف کہ بچوں کو چھینا گیا. ہیرودیس کی حکومت میں بچوں کو چھینا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا. یہ بہت بڑا دکھ تھا، یہ بہت بڑا درد ذے تھا جو قوم بنی اسرائیل کو لگا. اور وہ آج سے 2000 برس پہلے کی بات ہے. لیکن ابھی ایک اور درد ذے لگنے والے ہیں جو مسیح کی دوسری آمد سے پہلے اس قوم کو لگیں گے. اس قوم کو دوسرے درد ذے بھی لگے گی. کب؟ جب مسیح کی دوسری آمد ہوگی،
दूसरी आमद से पहले क्या होगा मालूम है? मसीह की दूसरी आमद से पहले फिर इस कौम को दर्दे जे लगेंगे। ये आज से चंद बरस बाद होने वाली बात है। पहले एक दर्दे जे लग चुका है, अब दूसरा दर्दे जे तब लगेगा जब मसीह की दूसरी आमद होगी। दूसरी आमद से पहले फिर कौम बनी इसराइल को दर्दे जे लगेगा, और ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती है। खुदा मसीह की पैदाइश आज से 2000 बरस पहले हुई, लेकिन बनी इसराइल के दर्दे जे अभी खत्म नहीं हुए। 2000 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वो दर्द कौम बनी इसराइल को लगे हुए हैं। मरियम ने बेटे को जन्म दिया, कुछ वक्त के लिए दर्द से लगा और उसके बाद खत्म। एक औरत बेटे को जन्म देती है, जन्म देने से पहले दर्द से लगते हैं, और उसके बाद जब जन्म दे देती है दर्द से खत्म हो जाते हैं। लेकिन कौम बनी इसराइल के अभी तक दर्द से खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि बनी इसराइल ने अभी तक यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया। अगर वो यीशु मसीह को कबूल कर लेते तो उनकी जिंदगियों के दर्द से खत्म हो जाते। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुखों में पड़े हैं, मुश्किलात में पड़े हुए हैं, तकलीफों में पड़े हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहे हकीकी तौर से। इसीलिए उनके दर्द से अभी खत्म नहीं हो रहे। ईमानदार के दर्द से उस वक्त खत्म हो जाते हैं जब वो मसीह को अपना हकीकी शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेगा। और अगर उसने हकीकी तौर पर यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल ना किया तो वो भी कौम बनी इसराइल की तरह उनके भी दर्द से खत्म नहीं होंगे, बल्कि जारी और सारी रहेंगे। अब देखना यह है कि क्या मैंने अपनी दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को खत्म करना है या फिर नहीं। इट्स डिपेंड ऑन योरसेल्फ। यह आप पर मुनहसर है कि आपने अपने दुखों को खत्म करना है कि नहीं। आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी परेशानियां जाती रहेंगी, आपके नामुनासिब हालात खत्म हो जाएंगे, आपकी गुर्बत जाती रहेगी, आपकी नाकामियां भागेंगी आपकी जिंदगी से। लेकिन कब? जब आप यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे। और अगर यहूदियों की तरह, कौम बनी इसराइल की तरह अगर आपने यीशु मसीह को कबूल ना किया तो आपके ये दर्द से जारी रहेंगे, दर्द से ये जारी रहेंगे। अगरचे खुदा मसीह आ चुके हैं लेकिन बनी इसराइल ईमान नहीं लाए, वो 2000 बरस से बेईमानी की हालत में पड़े हुए हैं। और आज भी कुछ ऐसी जिंदगियां हैं जो बेईमानी की हालत में पड़ी हुई हैं। शायद हो सकता है कि खुदा मेरी सुन ले, बेईमानी है। एक बड़ा प्यारा गीत है, उखड़ो उखड़ो यीशु नाम से उखड़ो। जब हम ईमान के साथ उन पहाड़ों को हुक्म देंगे अपनी जिंदगियों से तो वो उखड़ जाएंगे, वो उखड़ जाएंगे। लेकिन अगर जरा सा भी आपकी जिंदगी में बेईमानी, बेइत्कादी है तो कभी भी आप राई को दाने को भी हिला नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में राई के दाने के बराबर ईमान होगा फिर आप पहाड़ों को भी कहेंगे तो वो सिरक जाएंगे, वो गिर जाएंगे। लेकिन ईमान तो हो,
یقین تو ہو، بھروسہ تو ہو، اعتقاد تو ہو۔ اعتقاد ہی تو نہیں ہے، بھروسہ ہی تو نہیں ہے، پتہ نہیں۔ ایک دو لفظ ہیں جو ہماری زندگی کے اندر بڑے کام کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ کیا؟ پتہ نہیں۔ میری عزیزوں، آج ان دو لفظوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے گا، پتہ نہیں۔ God knows each and everything for your life۔ خدا آپ کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ آپ خدا سے کہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں تجھ میں جانتا ہوں کہ میرے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا فیوچر کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے اگلے قدم رکھنے میں کیا ہوگا، میں جانتا ہوں۔ ایمان کے ساتھ آگے بڑھیے، یسوع مسیح آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر آپ نے قوم بنی اسرائیل کی طرح بے ایمانی اور بے یقینی کی زندگی گزاری تو میرے عزیزو، آپ کبھی اس درد ذے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ اس وقت کینیڈا اور امریکہ میں بہت سے یہودی خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں۔ دو ملکوں کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا کی بات اور امریکہ کی بات۔ یہاں پر بہت سارے یہودی لوگوں نے مسیح خداوند کو قبول کر لیا ہے، اور جس نے قبول کر لیا ہے اس کے درد سے ختم ہو چکے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتا اس کے درد سے جاری رہتے ہیں۔ انہوں نے قبول کیا، لیکن انفرادی طور پر ساری قوم بے یک وقت انہوں نے مسیح کو بھی قبول نہیں کیا، اور وہ ان کو جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے امریکہ میں اور کینیڈا کے اندر ہماری قوم کے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی کہ پوری قوم جو یہودی قوم ہے ان تھوڑے سے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، مسیح تو ابھی آنے والا ہے، مسیح تو ابھی آیا ہی نہیں۔ لیکن جنہوں نے قبول کر لیا ان کے دکھ ختم ہو گئے، درد ذے ختم ہو گیا۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے درد ذے ابھی بھی جاری اور ساری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں، کہ آپ ان یہودیوں میں شامل ہیں جن کے درد ذے ابھی جاری ہیں، یا پھر آپ ان یہودیوں میں شامل ہیں جن کے درد ذے ختم ہو چکے ہیں۔ کن میں ہیں آپ؟ کن میں ہیں آپ؟ کیا آپ کا ایمان مکمل طور پر، کلی اور فلی طور پر مسیح پر ہے کہ وہ میرے لیے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے؟ کیا آپ کا یقین، بھروسہ، اعتقاد ہے کہ میرے لیے مسیح جو ہے موا ہے؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کامل دروازے کو کھول دے گا؟ اور اگر آپ کا ایمان، یقین اور بھروسہ اور اعتقاد ہے تو یقیناً آپ کے خاندان کے لیے ایک کامل دروازہ کھل جائے گا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، کامل دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ آپ درد ذے میں پڑے رہیں گے، آپ درد ذے میں پڑیں گے، اور نہ صرف درد ذے میں پڑیں گے، کلام یہ کہتا ہے آپ چلائیں گے بھی۔ یہی کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اور بچہ جننے کی تکلیف میں ہے اور درد ذے میں چلاتی ہے۔ یہ قوم ابھی بھی درد ذے میں چلاتی ہے۔ اور اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ بھی اپنی تکلیفوں میں چلاتے رہیں گے۔ میری زندگی میں یہ ہو گیا ہے، میری زندگی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ پرسوں رات میرے چاچو کی ڈیتھ ہو گئی۔ چھوٹی بیٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ ایسا خدا نے کیوں کیا؟ شکوا کر رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا رونا چلانا بلکہ خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دے۔ خدا کی یہی مرضی تھی کہ وہ ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ اب جب کہ خدا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو رونے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ رونے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس پر ایمان نہیں رکھیں گے وہ روئیں گے، چلائیں گے اور درد ذے میں پڑے رہیں گے۔ اور جو اس پر ایمان لائیں گے
ان کی درد ختم ہو جائے گی، تکلیف جاتی رہے گی، درد ذیق ختم ہو جائے گا، چلانا ختم ہو جائے گا، واویلا کرنا ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک کامل شادمانی آ جائے گی۔ جب کامل شادمانی آ جاتی ہے تو یقیناً پھر خداوند ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا ہے۔ اور شادمانی باہر سے نہیں آتی، باہر سے خوشی ملتی ہے، شادمانی اندر سے ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شادمانی کا جو منبع ہے وہ روح القدس ہے جو ہماری زندگیوں میں بسا ہوا ہے۔ جب روح ہمارے اندر ہے تو کامل شادمانی ہمارے اندر ہے، اور اگر روح نہیں ہے کامل شادمانی بھی نہیں ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم ان یہودیوں کی طرح چلائیں نہ، درد ذے میں ابھی تک نہ پڑے رہیں، بلکہ ہم ان یہودیوں کی طرح، قوم بنی اسرائیل، ان لوگوں کی طرح ہم ہو جائیں جو کینیڈا میں اور امریکہ میں جنہوں نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ اور جب ہم ان کی مانند ہو جائیں گے، جس طرح ان کا درد اور درد ذیق ختم ہو گیا ہے، ہمارا بھی درد اور ہماری بھی تکلیف چاہتی رہے گی۔ آئے میرے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی خداوند یسوع کے نام کے وسیلے سے خداوند میں آج ان لوگوں کے لیے، ان زندگیوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خداوند یہ ان یہودیوں کی طرح نہ، اس قوم بنی اسرائیل کی طرح یہ لوگ نہ ہوں جنہوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا اور ابھی تک درد ذے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ ان یہودیوں کی مانند بن جائیں جنہوں نے مسیح تجھے قبول کر لیا ہے، کیونکہ ان کے درد ختم ہو گئے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خداوند ان کی بھی زندگیوں کے درد ختم ہو جائیں، تکلیفیں جاتی رہیں، پریشانیاں جاتی رہیں، اور خدا یہ زندگیاں تجھ میں مضبوط ہوتی چلی جائیں۔ خدا اپنے لوگوں کو چھو دے اور یہ کلام ان کی زندگی میں سرایت کر جائے، جڑ پکڑے اور 100 گنا پھل لائے، اور سارا جلال خدا کے نام کو ملے۔ بڑی برکت دے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔